بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی محدود نہیں۔ نک ووئچچ ایک آسٹریلوی ہیں جو پیدا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ پیر نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی زندگی کو مایوسی کے اندھیروں میں غرق کرنے کی بجائے انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال بنا دیا جو ہاتھ پیر رکھنے والے معذوروں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ زندگی محدود نہیں۔ میرا تعارف: میرا نام نک ووئچچ ہے۔ میں دونوں ہاتھوں پیروں کے بغیر پیدا ہوا، لیکن میں حالات کا محتاج نہیں۔ میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں اور کروڑوں لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہوں کہ وہ زندگی کی مشکلات پر یقین، امید، محبت اور جرأت کے ذریعے قابو پائیں تاکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکیں۔ اس کتاب کی مدد سے میرا ہدف یعنی گول یہ ہے کہ آپ کے اندر اپنی زندگی کے چیلنجوں اور سختیوں پر قابو پانے کی جرأت پیدا کر دوں، تاکہ آپ اپنی زندگی کے مقصد اور بہت ہی کامیاب زندگی کے راستے کو پا سکیں۔ ہم اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی بڑی خراب ہے۔ برے وقت اور سخت حالات سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں جب پیدا ہوا تو میرے جسم میں نہ دونوں ہاتھ تھے اور نہ دونوں پیر۔ مجھے نہیں معلوم خدا نے مجھے کیا سوچ کے پیدا کیا۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ میرا کوئی مستقبل نہیں اور میں کبھی بھی ایک عام انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکوں گا، لیکن آج میں جس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں وہ انسانی سوچ سے بھی ماورا ہے۔ میرے گھر والے اور میں اپنی ظاہری معذوری کو دیکھ کر یہ نہیں دیکھ پائے تھے کہ میری یہی معذوری میرے لیے بہت سی رحمتوں کا باعث ہے۔ مجھے اس معذوری کے ذریعے کامیابی کے غیر معمولی مواقع ملے۔ لوگوں سے ہمدردی کا احساس مجھ میں پیدا ہوا، ان کی تکلیف کو سمجھنے کے قابل ہوا اور ان کے لیے کچھ کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اسی کے ساتھ میں اس پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے محبت کرنے والے گھر والے ملے، خوب سوچنے والا دماغ ملا۔ میں جب جوان ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے دوسرے دوستوں کی طرح نہیں ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح کھیلوں کودوں، تفریح کروں، مجھ سے بھی لوگ دوستی کریں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں مایوس ہونے لگا، میرے ذہن میں طرح طرح کے منفی خیالات آتے تھے اور زندگی میں کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں اس غم میں مرا جا رہا تھا کہ مجھ سے کبھی کوئی محبت نہیں کرے گا، لیکن میں غلطی پر تھا۔ میرے ساتھ ان تاریک دنوں میں کیا ہوا آپ کو اس کتاب میں نہیں بتاؤں گا، البتہ یہ ضرور بتاؤں گا کہ ان حالات و کیفیات سے میں کیسے نکلا۔ میں آپ کو اس کتاب میں وہ اسٹریٹجی بتاؤں گا کہ جسے اختیار کر کے میں نے اپنے اندر قوت پیدا کی اور جسے اختیار کر کے آپ بھی اپنی زندگی میں وہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کی خواہش اور جنون ہے تو خدا کی توفیق سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے۔ مجھے بھی پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن اب کہ جب میں یہ سب کچھ حاصل کر چکا ہوں، اس یقین میں کیا شک۔ اگر آپ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح روزانہ محنت و مشقت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس محنت و مشقت سے بہت آگے میری زندگی کا ایک مقصد میرا منتظر تھا، اور یہ مقصد اتنا دور، اتنا دور، اتنا دور ہے کہ آپ شاید ہی اس کا تصور کر سکیں۔ آپ کو شدید حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ یہ محسوس کرنے لگیں کہ میں ان حالات سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ میں اس احساس کو سمجھ سکتا ہوں۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ زندگی آسان نہیں، لیکن جب ہم اپنے چیلنجز کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم طاقتور سے طاقتور بنتے چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کے مواقع ملتے چلے جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ کتنی زندگیاں بدلتے ہیں
اور آپ اپنا سفر کس طرح ختم کرتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت محبت ہے اور آپ کی زندگی سے بھی۔ ہم سب کے پاس غیر متوقع مواقع آتے رہتے ہیں، تو پھر ان مواقع کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم انہیں ہاتھ سے جانے دیں؟ نمبر 1، کرشمہ بن جائیے۔ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں، نک، تم اتنے خوش کیسے رہتے ہو؟ تم تو اپنے بڑے چیلنجز کا شکار ہو۔ اس کا فوری جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے خوشی اس وقت مل گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ میں جتنا بھی نامکمل ہو سکتا ہوں میں ہوں، لیکن میں ایک مکمل نک ووئچچ ہوں۔ میں خدا کی تخلیق ہوں جس نے مجھے اپنے بہترین پلان کے مطابق ڈیزائن کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہتری کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں ہمیشہ بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہوں تاکہ خدا کی اور اس کی تخلیق کی ہوئی دنیا کی بہتر خدمت کر سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری زندگی کی کوئی حد نہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بھی یہی محسوس کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ان حدوں کے بارے میں سوچیں جو آپ نے اپنے خیال میں خود گھڑ لی ہیں، اور پھر یہ سوچیں کہ ان تمام حدوں سے آزاد ہو کر کیسا لگے گا۔ اگر سب کچھ ممکن ہو تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ ذرا تصور کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ ممکن ہے۔ ہم اکثر خود کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی منفی اور محدود رائے سن کر اپنے آگے رکاوٹیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ خدا نے ہمیں جیسا بنایا ہے اس تخلیق کو محدود کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے خوابوں کی تکمیل سے پشت پھیر لیتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے گویا خدا کو ایک صندوق میں بند کر دیتے ہیں۔ آپ خدا کی ایک تخلیق ہیں اور اس نے آپ کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ میرے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس بھی اختیار ہے۔ ہم غموں، مایوسیوں، غصے اور تلخیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، یا پھر سخت حالات اور جابر افراد سے گزر کر آگے بڑھنے اور خوشیاں حاصل کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتے ہیں۔ خدا کی اشرف مخلوق کی حیثیت سے آپ اس دنیا میں موجود ہیرو جواہروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ جو کچھ بھی ہیں اپنے خدا کا بہترین شاہکار ہیں۔ ہمارا ہدف ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر انسان بنیں، اور یہ تب ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بڑے سے بڑے خواب دیکھیں تاکہ ہماری خود قائم کردہ حدیں پھیلتی چلی جائیں۔ اس دوران میں اپنے اندر لچک پیدا کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ گلزار نہیں ہوتی مگر رہنے کے قابل ضرور ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ برے دن آتے ہیں، ان کے بعد اچھے حالات بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، آپ ان سے نکل سکتے ہیں۔ تبدیلی کی خواہش سے کچھ تبدیل نہیں ہوتا، عمل کرنے کا فیصلہ کریں، سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ ان تمام واقعات ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کا یقین ہے کیونکہ میں ان سے گزرا ہوں۔ بھلا دونوں ہاتھوں پیروں کے بغیر زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟ لیکن آج لوگ اسی وجہ سے مجھے سنتے ہیں، میری بات کو اہمیت دیتے ہیں اور سر دھنتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ یہ میری کنٹریبیوشن ہے۔ آپ بھی اپنی قدر جانیں، تلاش کریں کہ آپ کے اندر بھی کچھ ایسا ہے جو آپ دنیا کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سن کر پریشان ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو ہمیں وہ بناتا ہے جو ہم حقیقتاً ہمیں ہونا چاہیے۔
لیکن ابھی تک ہو نہیں پائے۔ قابل قدر زندگی۔ میں جن حالات میں پیدا ہوا تھا ان سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہونے میں مجھے بڑا وقت لگا۔ میری ماں ایک ہسپتال کے گائنی وارڈ میں نرس تھی اور وہ روزانہ نوزائیدہ بچوں کو دیکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کو کیا کچھ کرنا چاہیے، اس لیے اس نے وہ تمام احتیاطیں کیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کرایا۔ سب کچھ درست چل رہا تھا اور میرے 2 الٹرا ساؤنڈ بھی درست تھے، لہٰذا متوقع بچے میں کسی قسم کی کمی یا خامی کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ میری ماں زچہ خانے میں تھی اور میری ولادت کے بعد انتظار تھا کہ وہ مجھے دیکھے۔ اس نے ہسپتال کے اسٹاف سے فرمائش کی کہ وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ڈاکٹر اور نرسیں اس شش و پنج میں تھے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ابھی تک انہیں یہ یقین نہیں آیا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے دونوں ہاتھ پیر نہیں ہیں۔ میری ماں نے جب مجھے دیکھنے کی فرمائش کی تو ڈاکٹر خاموش ہو گئے۔ میری ماں ایک تجربے کار نرس تھی اور اس خاموشی کے معنی خوب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ میری ماں نے چیخ کر کہا، مجھے بتاؤ کیا گڑبڑ ہے؟ ڈاکٹر نے کچھ دیر کے بعد میری بیماری کا نام لیا۔ میری ماں اس لفظ کو بخوبی جانتی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے شوہر یعنی میرے باپ سے لپٹ کر رو رہی تھی اور اس سے پوچھ رہی تھی کہ اگر خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جب میری ماں چرچ گئی تو وہاں بھی کسی نے اسے نئے بیٹے کی مبارکباد نہیں دی۔ کسی رشتہ دار، محلے دار اور جاننے والے نے میری ماں کو میری پیدائش کی خوشی میں پھولوں کا تحفہ تک نہیں دیا۔ میری ماں نے میرے والد سے پوچھا، کیا میں اس قابل نہیں کہ کوئی مجھے پھول دے؟ میرے والد کو اچانک اس کا احساس ہوا اور وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، اور اٹھ کر بازار سے میری ماں کے لیے پھول لے کے آئے۔ مجھے اپنی اس خامی کا احساس خود بھی 13 سال کی عمر میں جا کر ہوا، جب میں نے اپنے والدین سے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ دوسروں کی طرح میرے ہاتھ پیر کیوں نہیں ہیں۔ پھر اسکول جانا شروع کیا تو مجھے بڑے تلخ تجربات ہوئے۔ میں روتا ہوا جب اپنی ماں کو بتاتا کہ میرے ساتھ آج اسکول میں کیا ہوا تو میری ماں روتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے مجھے سمجھاتی کہ بیٹا، اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہے اور وہ ایک دن یہ مصلحت ہم پہ آشکار کر دے گا۔ میرے والدین کو یقین تھا کہ انہیں خدا نے اگر اس طرح کا بیٹا دیا تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب میں پوری دنیا کا سفر کرنے لگا۔ میں نے اپنے بارے میں اپنے خدا کے مقصد کو جان لیا۔ پہلے میں اپنی ہی خامیوں کو سب سے زیادہ سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہے کہ دنیا میں مجھ سے کہیں زیادہ پریشان اور غریب ہیں۔ میں اس پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو میرے پاس ہے، اور جو میرے پاس نہیں اس پر کم ہی توجہ دیتا ہوں۔ میں نے دنیا بھر میں سفر کے دوران ایسے یتیم بچے دیکھے جو شدید بیماریوں کا شکار ہیں، جوان عورتیں جنسی ہوس کا شکار ہیں، مرد اس لیے قید ہیں کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ اپنا سفر جاری رکھیں تو بعض زخم جلد بھر جاتے ہیں۔ یہی معاملہ زندگی کی پریشانیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ملازمت چھوٹ گئی ہو، آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہو، بل ادا کرنے کی رقم نہ ہو۔ ان واقعات پر ٹھہر نہ جائیں، بلکہ آگے بڑھنے کے راستے تلاش کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے بہتر جاب آپ کے منتظر ہو، آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہوں، یا آپ کے معاشی مسائل آپ کے لیے دولت اور آمدنی کے نئے ذرائع کا باعث ہوں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر اس حالت میں 2 اختیار آپ کے پاس ضرور ہوتے ہیں، وہیں کھڑے رہیں
یا بہتری کے لیے کوشش کریں۔ میری ایک نصیحت سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور بالآخر خیر ہوتی ہے۔ اگر آپ جد و جہد جاری رکھتے ہیں تو آپ کو وہ کامیابیاں ملتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے خوابوں پر فوکس کریں، وہ سب کچھ کریں جو انہیں پانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر اپنے حالات کو بدلنے کی صلاحیت ہے۔ یاد رکھیں، خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ کے گرد جو دنیا ہے، جو لوگ ہیں، ان کی خدمت کر کے اعلیٰ ترین مقصد کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس وہ سب کچھ نہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ آپ کے باہر نہیں، آپ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اوپر یقین رکھیں اور اپنی اہمیت سمجھیں۔ انتظار نہ کریں کہ دوسرے آ کر آپ کے اندر موجود صلاحیتوں کو دریافت کریں گے یا زندگی میں کوئی معجزہ ہوگا۔ میرے چیلنجز زیادہ تر جسمانی تھے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے جذباتی طور پر بھی مجھے متاثر کیا۔ میں نوجوانی میں شدید خوفناک ڈپریشن سے گزرا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میں اپنی اس حالت کو قبول کرنے لگا۔ پھر لوگوں نے بھی اسی حالت میں مجھے قبول کرنا شروع کر دیا اور میری تعریف کرنے لگے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب وہ خود کو بیکار یا اجنبی محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں خوف اور مایوسی سے گزرتے ہیں اور گزریں گے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کمتری کے ان احساسات سے گزرنا فطری ہے۔ یہ احساسات ایک مکمل انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ احساسات اسی وقت خطرناک ہوتے ہیں جب آپ ان منفی خیالات کی قید میں خود کو دے دیتے ہیں اور ان کی قید سے نہیں نکلتے۔ اپنی تلاش۔ جب آپ اپنی خداداد نعمتوں، صلاحیتوں اور محبتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو آپ خود کو قبول کرنے کا سفر شروع کر دیتے ہیں، خواہ اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔ پھر آپ کو راستہ ملتا چلا جاتا ہے، آپ اپنی مقصد زندگی پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اب تک اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کس کام کے لیے ہیں اور کیسے آپ کی سیری ہوگی، تو میری رائے ہے کہ اپنا جائزہ لیں۔ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں اور اپنی دلچسپ کاموں کی فہرست بنائیں۔ آپ کو کس کام کے کرنے میں لطف آتا ہے؟ آپ کون سا کام گھنٹوں بغیر تھکے اور بار بار کر سکتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو دوسرے آپ کے اندر دیکھتے ہیں؟ کیا وہ یا ادارہ آپ کی اس صلاحیت یا خوبی کا اعتراف کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ درست اندازہ نہیں تو اپنے گھر کے لوگوں، ملنے والوں اور دوستوں سے پوچھیں۔ ایک بار میں تقریباً 300 نوجوانوں کے ایک گروپ سے مخاطب تھا اور اپنے احساسات اور تجربات ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک دم حاضرین میں سے ایک لڑکی نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ میں پہلے تو سٹپٹا گیا۔ وہ انتہائی شدت جذبات کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہہ کر اس کے رخساروں پر گر رہے تھے۔ شاید میں نے اسے اس کے ماضی کا کوئی دردناک واقعہ یاد کرایا تھا، لیکن یہ سب انجانے میں ہوا۔ اس لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ میرے پاس آ سکتی ہے؟ میں نے اسے اجازت دی تو وہ میرے پاس آئی، اپنے آنسو پونچھے اور بے اختیار مجھ سے گلے لگ گئی۔ وہ جس طرح میرے گلے لگی تھی، مجھ سمیت کمرے کے ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، مجھے اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ نک، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ اس لڑکی کی گفتگو نے پہلی بار مجھے یہ احساس دلایا کہ میری گفتگو لوگوں کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس واقعی دنیا کو کچھ دینے کے لیے ہو۔
زندگی بڑی ظالم ہے. ہمارے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ویژن محدود ہو جاتا ہے. ہم اپنے آگے موجود بہت سی اچھی یا بری چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے. آپ کے لیے آئندہ جو کچھ ہے وہ آپ کے خیال سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں، اٹھائیں اور دنیا کو دکھائیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بہت اچھی ہو اور آپ اسے مزید بہتر بنانا چاہتے ہوں، یا آپ کی زندگی بہت خراب ہو اور اس خراب زندگی کے ساتھ آپ بس بستر میں لیٹے رہنا چاہتے ہوں. دونوں حالتیں اور ان حالتوں میں عمل کا اختیار صرف آپ کو ہے. زندگی یقیناً آسان نہیں، لیکن یہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کے ساتھ آپ کو عمل کرنا ہے. مقصد کے بغیر زندگی میں کوئی امید نہیں، امید کے بغیر زندگی میں کوئی یقین نہیں. اگر آپ لوگوں کو کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا مقصد پا لیتے ہیں، اور امید اور یقین تو اس کے ساتھ چلے آئیں گے اور آپ کا مستقبل بہتر ہوتا چلا جائے گا. زندگی کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں، کچھ بننے کا نام ہے. آپ کے پاس اتنی بیش بہا دولت ہو کہ آپ سب کچھ خرید سکیں، تب بھی آپ ایک مایوس انسان ہو سکتے ہیں. میں ایسے خوبصورت جسموں والے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس میرے مقابلے میں آدھی بھی خوشی نہیں. یہ کیوں ہے؟ جب آپ اپنی صلاحیت اور شوق کو مکمل طور پر پوری قوت کے ساتھ ایک ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو طمانینت ملے گی. آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر کریں اور مادی چیزوں مثلاً زبردست مکان، ٹھنڈے کپڑوں اور بڑے بینک بیلنس کی خواہشات کو لگام دیں. جب آپ مادی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتی. اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، سمجھ لیں کہ زندگی کا مقصد ہی سب کچھ ہے. مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہے. آپ اسے ابھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر یہ بات سچ نہیں تو اسے دیکھنے کے لیے آپ اس سیارے پر نہیں ہوں گے. مجھے اس بات کا پختہ یقین ہے کہ خدا غلطی نہیں کرتا، مگر کرشمہ ضرور کرتا ہے. میں ان کرشموں میں سے ایک ہوں اور آپ بھی. ہاتھ نہیں، پیر نہیں، حد نہیں. میں انسانی روح کی حیرت انگیز قوت کا قائل ہوں. معجزے ہوتے ہیں مگر صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی امید رکھتے ہیں. امید کیا ہے؟ یہ آپ کے مقصد کی آواز ہے. یہ آواز بتاتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تمہارے اندر سے واسطہ نہیں. تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس پر ہونے والا اپنا رد عمل یعنی رسپانس کنٹرول کر سکتے ہو. ہم سب انسان ہیں. ہم اپنے مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو کچھ ممکن ہے اس کی خیال آرائی ضرور کر سکتے ہیں. صرف خدا جانتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہوگی. لہٰذا یہ امید خدا کا وہ تحفہ ہے جس کی مدد سے ہم انتہائی خراب حالات میں بھی امید کی بنیاد پر بہترین کے لیے عمل کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہیں. ہمارے یقین کے باوجود حادثات و سانحات واقع ہوتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بہترین لوگ بھی خطرناک مسئلوں اور غموں میں گھر جاتے ہیں. روزانہ غم و الم کے انتہائی واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. قدرتی آفات میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. امید اور خواب بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں. بہت سی مائیں اپنے بچوں کو کھو دیتی ہیں اور بہت سے بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو جاتے ہیں. ان مشکلات میں آپ امید کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ایک شے نے مجھے اس قسم کے شدید حالات میں بھی امید دلائی، اور وہ یہ کہ اس قسم کے واقعات میں بھی انسانوں کے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے. جب آپ اس پر حیران ہوتے ہیں
کہ ایسا کیوں ہے، تو اسی دوران بے شمار انسان بے غرض رضاکاروں کی صورت میں طلبہ، ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ان حادثات کا شکار لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بدترین حالات میں بھی امید ہمیں خدا کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے، بدترین حالات میں بھی کہ جو بظاہر ہماری برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ہم کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی عارضی ہے اور ہمیں ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہاں ہماری زندگی اچھی ہو یا بری، ہمیں اپنی جنت بنانی ہے۔ اپنے شدید ترین وقتوں میں بھی خدا سے مجھے اس بات کی امید رہتی ہے کہ وہ مجھے ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی قوت دے گا، اور کبھی نہ کبھی اچھے دن ضرور آئیں گے، اس دنیا میں نہ صحیح، اگلی دنیا میں۔ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میں نے اس وقت ایک بہترین عمل یہ پایا کہ ان لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی کہ جو مسائل اور مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں اور ان کی زندگی میں امید جگائیں۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں کہ جب آپ کو ہمدردی کی ضرورت ہو، دوسروں کے دوست بن جائیں جب آپ کو دوستی کی ضرورت ہو، دوسروں کو امید دلائیں جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے۔ ایک طاقتور تحفہ۔ مایوسی سے نکل کر امید پر میرا یقین اس وقت بہت ہی قوی ہوا جب میں 2008 میں چین گیا۔ میں نے دنیا کا وہاں عظیم عجوبہ دیوار چین دیکھی، لیکن وہاں سب سے یادگار لمحہ وہ تھا کہ جب میں نے ایک لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پائی۔ وہ کچھ بچوں کے ساتھ اولمپک کی مہارت دکھا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھومتی ہوئی پلیٹ کو بڑی مہارت سے اپنے سر پہ گھما رہی ہے۔ وہ اپنے کام میں اتنی محو تھی کہ اسے کچھ اور ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اس کام سے اتنا خوش تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ لڑکی اور اس کے گرد بچے ان 4000 یتیموں میں سے تھے جو چند ماہ قبل آنے والے ایک زلزلے کے باعث اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں ان بچوں میں تحریک پیدا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن جب میں نے اس یتیم خانے کی حالت دیکھی تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ان بچوں سے کیا بات کروں اور کیسے کروں۔ میں انہیں کیا امید دلاؤں؟ زلزلے نے انسانی ضرورت کی ہر شے تباہ کر دی تھی۔ اس قدر شدید تباہی کے دوران میں پریشان تھا کہ ان بچوں سے کیا کہوں۔ زمین نے اپنا منہ پھاڑا تھا اور ان کے تمام پیاروں کو نگل گئی تھی۔ ہم ان کے لیے گرم کوٹ اور کپڑے لائے تھے، مگر میں انہیں امید کیسے دلاؤں؟ میں یتیم خانے میں ان بچوں کے ساتھ تھا اور انہیں بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں ان کی زبان نہیں جانتا تھا، مگر غیر زبان مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے چہرے ان کی کیفیات بتا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، نہ میں نے ان سے کچھ کہا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں انسپائر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، اس کی بجائے میں خود ان سے انسپائر ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی تڑپتی روح کے ساتھ اس دن کی کارکردگی سے انسپائر کر چکے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار اور اپنی ہر شے سے محروم ہو چکے تھے، مگر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ خواب دیکھنے کی جرت پیدا کریں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی جرت پیدا کریں، اور اس دوران آپ کے راستے میں جو بھی چیلنج آئیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اندر جو زبردست صلاحیتیں ہیں، کبھی بھی ان کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں۔ میں نے دنیا بھر کے لوگوں میں اپنے سخت حالات سے آگے بڑھنے کی حیران کن قوت دیکھی ہے۔ آپ بھی اپنے دل میں امید کو زندگی دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، غم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ زندگی میں اس جذبے سے گزرنا بہت فطری ہے، مگر اسے آپ کے دن رات پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ زیادہ مثبت خیالات اور افعال کے لیے اس منفی جذبے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
یہ مثبت خیالات اور افعال آپ کی روح کو زندگی بخشتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی امید نہیں، تو آپ دراصل یہ سوچتے ہیں کہ اب زندگی میں دوبارہ کچھ اچھا ہونے کا چانس زیرو ہے۔ زیرو؟ کیا آپ ایسا نہیں سوچتے؟ اچھے دنوں کی امید ہی وہ چیز ہے جو آپ کے آنے والے دنوں کو بہترین بنا سکتی ہے۔ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، آپ کبھی بھی اس کے بغیر نہ رہیں، کیونکہ زندگی میں ہر اچھی چیز کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ امید نہیں رکھتے تو اپنی تعلیم کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے۔ امید کے بغیر کیا اپنی شادی کے بارے میں سوچیں گے؟ امید کے بغیر کیا کچھ نیا کرنے کا سوچیں گے؟ امید ہی وہ پہلا قدم ہے جس سے ہر کام، ہر تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ کتاب لکھتے وقت میری امید ہے کہ آپ اس سے ایک بہتر زندگی پا سکیں، ایک ایسی زندگی جو حدود کے بغیر ہو۔ آگے بڑھنا جاری رکھیں، کیونکہ پہلے عمل سے اگلا عمل بنتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ یہ یقین ہی ہے کہ سب کچھ ممکن ہے، اور یہ کہ معجزے رونما ہو سکتے ہیں۔ آپ کے گرد جو دنیا ہے وہ مسائل سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ اس کی بجائے آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے، اللہ آپ کو دے دے گا۔ زندگی آپ کے لیے فوراً اچھی نہیں ہو جائے گی، لیکن جوں جوں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ امید کے ساتھ جیو۔ آپ کو اس میں پس و پیش ہوگا کہ بھلا امید کے ذریعے سب کچھ کیسے ممکن ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک وقت ایسا تھا کہ میں بالکل یہی محسوس کر رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں اور میں اپنے گھر والوں پہ بڑا بوجھ ہوں۔ میرے والدین بغیر ہاتھ پاؤں والے بچے کی پیدائش کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس کا الزام کیا انہیں دیا جا سکتا ہے؟ اس وقت میرے گھر والوں کی حالت ایسی تھی جیسے نہایت تیز رفتار کا پتھر ان کی دیوار سے جا ٹکرائے۔ آپ کی زندگی کا واقعہ مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مایوسی کے حالات تو تمام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کیسے پر امید رہ سکتے ہیں؟ آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیں آپ یہاں ایک مقصد کے تحت ہیں۔ خود کو اس مقصد کے لیے وقف کریں۔ آپ کو جیسے بھی چیلنجز کا سامنا ہے، آپ کو ایسے مواقع بھی ملیں گے کہ جن سے آپ کو ان مسائل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ بہترین پر یقین رکھیں۔ شدید حالات میں مثبت اور متحرک رہنا یقیناً بہت ہی مشکل ہے۔ جب میں بڑا ہوا تو اس وقت زندگی کے جو نئے چیلنجز میرے سامنے تھے، میں ان سے اتنا مایوس تھا کہ شاید ہی مثبت سوچ میرے قریب پھٹکتی۔ ان حالات میں خود کو منفرد بنانے کا خیال کرنا ہی بیکار تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اسی قسم کی کیفیات سے گزرنا پڑا ہوگا۔ میں بھی بہت چھوٹا تھا کہ میری میڈیکل ٹیم نے میرے والدین کو تجویز دی کہ اس بچے کو معذور بچوں کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ آپ کا بچہ نارمل نہیں ہے۔ میرے والدین کا یہ خیال نہیں تھا کہ ایک بچے کو صرف ایک خاص گروپ کے بچوں کے ساتھ رکھ کر اسے محدود کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی حدود نہیں، اور وہ اس خواب کو زندہ رکھنے کے لیے حالات سے لڑتے رہیں گے۔ میرے والدین نے میرے دونوں ہاتھ پاؤں نہ ہونے کے باوجود مجھ پر کوئی لیبل، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ کا بھی یہ حق ہے۔ آپ کو ان حدود اور ان لیبل سے آزاد ہونا ہے جو آپ پر لگا دیے جاتے ہیں۔ معاشرے کی جانب سے لگائے گئے مختلف لیبلز کی وجہ سے ہم کسی جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے اوپر چسپاں کسی لیبل کو اپنے لیے عذر بنا لیتے ہیں، دوسرے ان لیبلوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں پر معذور، خر دماغ، کوڑ مغز اور ایسے دوسرے لیبل لگے ہوتے ہیں۔ ان لیبلوں کی حدود سے نکل کر بھرپور متحرک زندگی کا لطف لیں اور زندگی میں اہم کام کریں۔
آپ چیلنجز کی توقع کر سکتے ہیں۔ ان چیلنجز کو اپنے کردار کی تعمیر کے تجربات کے طور پہ خوش آمدید کہیں، ان سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی زبردست خواب ہوگا، آپ کے پاس اس خواب تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، اس لیے پست حوصلہ ہونے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کی مدد سے اس تک پہنچنے کا اپنا راستہ تلاش کریں۔ دروازے کھلے ہیں، راستے صاف ہیں، حرکت ہی حرکت لاتی ہے۔ جب آپ یہ سوچنے لگیں کہ اپنے خوابوں کو تج دیا جائے تو ایک اور دن، ایک اور ہفتہ، ایک اور مہینہ، ایک اور سال عمل کر کے گزاریں۔ جب آپ ہمت چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی خوشی اور کامیابی کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے۔ بوقت ضرورت آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب آپ کی مدد کو پہنچیں گے۔ ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی کوششوں کو خوش آمدید کہیں، لیکن اپنے طور پہ محنت جاری رکھیں۔ آپ جتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے اتنا ہی زیادہ مواقع پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ میں اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکوں گا، یہ تو کوشش چھوڑنے کی کوئی وجہ نہ ہوئی۔ شکست صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو دوبارہ کوشش سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ میں ایک عام انسان کی طرح چل پھر سکوں گا، وزن اٹھا سکوں گا۔ یہ دن کب آئے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اس پر اب بھی خوش ہوں جیسا میں ابھی ہوں۔ وہ مسائل جو ہمارے خیال میں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں، حقیقتاً ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ آپ کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج جو چیز آپ کی کمزوری ہے وہ کل آپ کی قوت بن جائے گی۔ میرے ہاتھ پاؤں کی کمی میرے لیے بڑا اثاثہ ہے۔ بے شمار مرد، عورت، بچے جو میری زبان بھی نہیں سمجھتے، مجھے دیکھتے ہی جان جاتے ہیں کہ میں بہت سے چیلنجز سے گزرا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں آج جو کچھ لوگوں کو سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، وہ میں نے آسانی سے حاصل نہیں کیا۔ دانش تو تجربے سے آتی ہے۔ جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اچھے دنوں کی تیاری کریں تو میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں۔ یقین کریں مجھ پر ایک زمانہ گزرا ہے۔ اس لمحے میں اپنی زندگی میں امید چھوڑ چلا تھا۔ میں عموماً پریشان رہتا تھا، مگر 10 سال کی عمر میں یہ مقام آیا کہ جب منفی خیالات نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ ایک رجایت پسند نونہال ہونے کے باوجود کئی ایسے کام تھے جو میں دوسرے نارمل بچوں کی طرح نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً میں ریفریجریٹر سے خود بوتل نکال کر نہیں پی سکتا تھا۔ میں دوسرے بچوں کی طرح خود کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سوال اس زمانے میں مجھے پریشان کیے ہوئے تھا کہ کیا مجھے ایسی بیوی مل پائے گی جو مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں اس کی اور اس سے ہونے والے بچوں کی کفالت کیسے کروں گا؟ اگر کوئی سانحہ ہو گیا تو میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ یہ وہ خیالات ہیں جو ہم میں سے اکثر کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ معمول کی بات ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر ہم اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے جب منفی خیالات آڑے آ کر مستقبل کو دھندلا دیتے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا رہتا تھا، میں خود کو بتاتا رہتا تھا کہ وہ مجھے نہیں بھولے گا، وہ بدترین چیز میں سے بھی میرے لیے کوئی اچھی چیز ہی نکالے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ خدا بہت اچھا ہے۔ میرے ساتھ جو برا ہوتا ہے میں اس میں چھپی اچھائی کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن وہ اچھائی مجھے مل ضرور سکتی ہے۔ خیالات پر نظر رکھیں۔ جب میں 11 برس کا ہوا اور جوانی میں قدم رکھنے لگا تو مجھے اپنے ارد گرد شدید اجنبیت کا احساس ہونے لگا کہ کیا کوئی لڑکی بلکہ کوئی لڑکا بھی مجھ سے دوستی کرے گا۔ یہ خیالات مجھ پر اس طرح طاری ہو گئے کہ اسکول ٹائم کے بعد اپنے گھر پر بھی میں انہیں میں غلطاں رہتا، حتیٰ کہ میری نیند بھی اڑ گئی۔ کوئی بھی ہر وقت خوش اور پرجوش نہیں رہتا۔ موڈ میں نشیب و فراز فطری ہے۔
ان کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ ایک حالیہ نفسیاتی جائزے کے مطابق تاریک مزاج، ڈارک موڈ آپ کو اپنے کام پر زیادہ تنقیدی اور منطقی سوچ بچار کے قابل بناتا ہے۔ مختلف کاموں مثلاً چیک بک چیک کرنے کے دوران، ٹیکسز کا جائزہ لیتے ہوئے یا کسی اہم تحریر پر نظر ثانی کرتے ہوئے یہ مزاج بڑا مددگار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ منفی خیالات مثبت اثرات پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے افعال کو اپنے جذبات کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں تو ڈپریشن اور سٹریس وغیرہ جیسا برتاؤ آپ کی شخصیت میں پیدا ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اپنے زاویے کو درست کرنے کی قوت آپ کے پاس ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے منفی خیالات آپ کے ذہن کو چلا رہے ہیں تو آپ یہ سوئچ آف کر دیں۔ ان منفی خیالات کو تسلیم کریں، ان کے منبع کو سمجھیے اور پھر مسئلے کی بجائے حل پر فوکس کریں۔ مایوسی کا دلدل۔ 11 سال کی اہم ترین عمر میں کہ جب ایک نوجوان کو اعتماد اور توانائی کی بھرپور ضرورت ہوتی ہے، میری پریشانیوں اور خوفوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں مستقبل کے حوالے سے خدشات میں مبتلا ضرور تھا، مگر جب تک میری امید باقی تھی میں اپنے آپ سے بددل نہیں ہوا تھا۔ یقین کریں، امید سے محرومی ہاتھ پاؤں سے محرومی سے کہیں زیادہ بری ہے۔ میں نے خدا سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے ہاتھوں پیروں کے بغیر کیوں بنایا، لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں سوچتا کہ ایک صبح جب میں اٹھوں گا تو میرے دونوں ہاتھ پاؤں ہوں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میری مایوسی بڑھتی گئی۔ اسی دوران میں ہم 1000 میل شمال میں کوئنز لینڈ منتقل ہو گئے۔ میں اپنے ایک بڑے خاندان سے دور ہو گیا، جس میں میرے بہت سے چچا، پھپھو، خالائیں، ماموں اور 26 کزن شامل تھے۔ اپنے پیاروں سے دور ہونے کا کرب میرے والدین کو بھی تھا، مجھے بھی اس کا شدید افسوس تھا۔ میری زندگی میں مایوسی اور تاریکی مزید بڑھ گئی۔ میں سوچتا تھا کہ مجھے آخر خدا نے کیوں پیدا کیا۔ میرے والدین نے اس موقع پر بڑی رہنمائی کی، مگر میں اپنے درد اور غصے سے نہیں نکل سکا۔ عام خوشی کے حالات میں بھی میں غمزدہ رہتا۔ میرے سوالات کے جوابات خدا سے نہیں مل رہے تھے۔ ایک روز میں باورچی خانے میں بیٹھا اپنی ماں کو کھانا تیار کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی طاقتور خیال میرے ذہن میں آیا، اور میں نے سوچا کہ مجھے یہاں موجود ایک چھری سے خود کو کاٹ کر مر جانا چاہیے تاکہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے والدین کو سکھ کا سانس ملے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس زاویے سے چھری کا استعمال اپنی گردن پر کروں کہ کام ہو جائے، مگر اگلے لمحے یہ خیال بھی آیا کہ اگر میری یہ کوشش ناکام ہو گئی تو میں اپنے والدین کو کیا جواب دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود کو مار ڈالنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے اپنی ماں کو یہ بات بتانی چاہیے، لیکن میں گھبرایا ہوا تھا۔ میں اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ارد گرد وہ لوگ تھے جو مجھے چاہتے ہیں، مگر میں نے ان تک کو اپنے احساسات کی گہرائی سے آگاہ نہیں کیا۔ یہ میرا اثاثہ تھے، مگر میں نے انہیں استعمال نہیں کیا۔ یہ میری غلطی تھی۔ اگر آپ کبھی ایسا محسوس کریں تو آپ ان منفی احساسات کو تنہا قابو نہیں کر سکتے۔ اپنے پیاروں کو بتائیں، ان کے لیے یہ جاننا کبھی بوجھل نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے اپنی بات نہیں کہہ سکیں گے تو پروفیشنل کاؤنسلر، لائف کوچ سے رابطہ کریں۔ آپ اس کیفیت میں اکیلے نہیں ہیں، میں بھی اکیلا نہیں تھا، مگر اس لمحے میں مایوسی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اپنی تکلیف ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی زندگی ختم کر کے۔ دل کی آواز۔ ایک دن دوپہر کو اسکول سے آنے کے بعد میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے باتھ روم میں باتھ ٹب میں بٹھا آئیں، میں کچھ دیر ٹب میں رہنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے باتھ ٹب میں بٹھا دیا اور میں نے ان سے کہا کہ
کہ باتھ روم کا دروازہ بند کر دیں۔ پھر میں نے اپنے کان پانی کے اندر کر دیے۔ خاموشی میں شدید خیالات میرے دماغ میں دوڑنے لگے۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا میں پہلے ہی اس کی منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ اگر خدا میرے درد کو کم نہیں کرے گا تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا میں صرف دھکے اور تنہائی سہتا رہوں گا؟ میں ہر ایک پر بوجھ ہوں اور میرا کوئی مستقبل نہیں، اس لیے مجھے اپنی زندگی ختم کر لینی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میں تیراکی سیکھ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں کتنی دیر سانس روک سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا مجھے اپنے پھیپھڑوں میں سانس بھر کر پانی میں منہ ڈالنا چاہیے یا اپنے پھیپھڑوں سے تمام ہوا خارج کر کے پھیپھڑے خالی کر کے ٹب میں بھرے پانی میں منہ ڈالوں۔ بہرحال میں نے اپنی سانس روک کر پانی میں اپنا سر ڈال دیا۔ میرے پھیپھڑے مضبوط ہیں اور مجھے معلوم تھا کہ کم از کم 10 سیکنڈ تک میں اپنی سانس روک سکتا ہوں۔ میں نے گننا شروع کیا۔ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3۔ جیسے جیسے میں گنتی گن رہا تھا میرے ذہن میں یہ تصور آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ میری قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں۔ میرا 7 سال کا چھوٹا بھائی آرون بھی رو رہا ہے اور وہ سب رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ان کی غلطی ہے، انہیں میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ اور بھائی ساری زندگی خود کو میری موت کا ذمہ دار محسوس کرتے رہیں۔ میں نے کہا، میں تو بڑا خود غرض ہو گیا ہوں۔ میں نے پانی سے اپنا سر نکال لیا اور ایک گہری سانس لی۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنی فیملی کو اس غم و الم اور شرمندگی کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن میرا مایوسی اور کرب ناقابل برداشت تھا۔ اس رات میں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں 21 سال کی عمر میں خودکشی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں اس عمر تک اسکول اور یونیورسٹی سے تو کسی نہ کسی طور فارغ ہو جاؤں گا، مگر اس سے آگے میرا دماغ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے نوکری کیسے ملے گی اور دوسرے مردوں کی طرح میں شادی کیسے کروں گا۔ بھلا مجھ جیسے مرد سے کون عورت شادی کرنا چاہے گی؟ میں سمجھ رہا تھا کہ اس سے آگے میری زندگی ختم ہے۔ اگلے دن میرے والد میرے بستر کے کنارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کس وجہ سے خود کو مارنا چاہتے ہو؟ یعنی میرے بھائی نے رات والی بات ہمارے والدین کو بتا دی تھی۔ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ اچھا ہے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ ان کے اس لمس نے میرے ننھے دل میں جو کھچن تھی اسے دور کر دیا۔ ہر بیٹا اپنے باپ پر بھروسہ کرنا چاہتا ہے۔ اس رات انہوں نے مجھے وہ دیا کہ جس پہ میں ٹھہر گیا۔ کسی بچے کے لیے اس کے باپ کی یقین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے اب بھی نہیں معلوم کہ ہر شے کیسے میرے لیے درست ہوتی چلی جائے گی، مگر چونکہ میرے والد نے مجھے یہی بتایا تھا، میرا یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں اپنے والد کی گفتگو کے بعد تھم گیا۔ برے دن اور راتیں اب بھی تھیں، لیکن مجھے اس امید پر یقین تھا کہ جو میرے والدین نے مجھے دی۔ خوف اور شکوک اب بھی تھے، مگر یہ کہیں آخری درجے پہ تھے۔ اب بھی میرے ساتھ مسائل اور مشکلات آتی ہیں جیسے کسی بھی دوسرے افراد کو پیش آتی ہیں، لیکن میں نے دوبارہ کبھی خودکشی کا نہیں سوچا۔ ذرا سوچئے، اگر میں 10 برس کی عمر میں خودکشی کر لیتا تو کیسے آج کی زندگی کے لطف اور کامیابی کو حاصل کر پاتا؟ اپنی زندگی کی غیر معمولی کہانی اور غیر معمولی مواقع ذکر کرنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ میں نے انڈیا میں 1,20,000، کولمبیا میں 18,000 اور یوکرین کے
طوفان کے دوران 9,000 انسانوں سے جو کچھ سیکھا میں اس سے بھی محروم رہتا۔ اب میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ میری زندگی کو اس تاریکی میں خدا لے کر گیا، اور پھر اس نے میری زندگی کو جو معنی اور مقصد دیا اور جس لطف سے ہمکنار کیا، ایک 10 سالہ بچہ اسے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس عمر میں جو غلطی کی، کیا آپ بھی ایسی غلطی نہیں کرتے؟ اگر میں 1993 کی اس دوپہر اپنا سر پانی سے نہ نکالتا اور اپنے عارضی درد اور کرب کو ختم کر ڈالتا، تو کیا آج دنیا کی ان مسرتوں اور کامیابیوں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا؟ زندگی کا وہ ایڈونچر آج میرے پاس ہے جو بیشتر نارمل انسانوں کے حصے میں بھی نہیں آتا۔ میں تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہوں۔ اپنے ارد گرد حقیقی زندگی کے ہیروں کو لیجئے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی میں مصیبتیں، تکلیفیں، خوف، حتیٰ کہ موت تک کی دھمکیاں ملیں، مگر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل ضرور کریں گے۔ جب منفی خیالات اور پست مزاجی آپ پر طاری ہونے لگے، یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے انتخاب کا۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ تنہا نہیں ہیں۔ آپ اچھے دنوں کی تصویر کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور پھر اس تصویر کو حقیقی بنانے کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ میری ایک 10 سالہ بچے کی زندگی کیسی تھی، اور اب میری زندگی پر نظر ڈالیں۔ کون جانتا ہے کہ کتنے اچھے دن اور زبردست کامیابیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں؟ کون جانتا ہے کہ کسی کی مدد، معجز نما مدد کر کے ہم کتنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں؟ لہٰذا میرے ساتھ چلیں، ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، امید سے بھرپور مستقبل کے سفر پر۔